الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے قبلہ سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تمام احباب کا تفصیل کے ساتھ شکریہ ادا کر دیا ہے، تو میں بلا تمہید دو کلام اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. ایک کلام کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے حافظ وسیم نواز صاحب، انہوں نے بڑے ہی مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز سے فرمائش کی ہے کہ بس اب میری مجبوری ہو گئی ہے کہ مجھے وہ بہرحال پڑھنا ہی ہے. اور ایک ہمارے بھائی بزم حسان پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر بھائی اللہ نواز خان بلوچ، وہ بھی ماشاءاللہ لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کی فرمائش ہے بس دو تین شعر وہ بس انشاءاللہ اجازت نہیں وہ اور ہے. کلام دونوں ہی پرانے ہیں، تو نیا کلام بھی تھا، لیکن بہرحال میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نیا کلام کا وقت وہ 12 بجے سے پہلے ہوتا ہے. تو اب تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ بالکل اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب سے محبت سے. محبت کے ساتھ سنیے گا. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. کہیے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. نعمتیں دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کہیے کون ہے؟ اللہ. لیکن دیتا تو اللہ ہی ہے، ملتا کیسے ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ رات کے اس پہر میں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، جنوبی پنجاب کی یہ بھی الگ سے تاریخ ہے کہ اتنا بڑا مجمع رات کے اس پہر تک بغیر کسی لالچ کے بیٹھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے شاہ صاحب نے جو ہمارے دل کی نا، میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی دعا ہو نہیں سکتی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور یہ سب سے آخری سرٹیفکیٹ ہے جو جنت میں جا کے ملے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں. ہماری یہ دعا ہے اللہ پاک آپ سے دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی راضی ہو. کیا ہی مزہ آئے گا. یہ شعر دوسرا مصرع میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم
سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا ہوگی طلب ابھی یہ 1 سال ہو گیا. پچھلے سال 13 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا تھا. دل پر لکھی ہوئی یہ تاریخ. اور صرف لاک ڈاؤن یہ نہیں کہ پاکستان بند ہوا تھا بلکہ پاکستان والوں پر حرمین کے دروازے بند ہوئے تھے اور وہ تاحال بند ہیں. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو رات کے اس پہر میں پھر آپ سے درخواست کروں گا اور خاص طور پہ جو اسٹیج کی زینت ہے ہمارے ساتھی وہ دوسرا مصرع میرے ساتھ محبت سے بلند آواز سے کہیں گے. کیا کہتے ہیں شاعر؟ ہوگی طلب ہوگی طلب تیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے. تو جانا چاہتے ہیں بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا قربا کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. سبحان جزاکم اللہ خیراً. ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں تو ان کی خوشی میں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. تو دوسرا کلام جو ہے بھائی اللہ نواز صاحب نے کہا وہ بھی خاصا پرانا کلام ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آج اس پروگرام میں جب سے بیٹھوں میری آنکھیں بھیگی ہیں اللہ کی قسم. میں ان دونوں حضرات کو بہت مبارک دیتا ہوں اور میں اپنے حضرت کی ایک بات ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میرے عزیز اظہار نعمت بھی شکر نعمت کی علامت ہے. میں نے کچھ ہی دن پہلے خواب دیکھا تھا. میں نے مولانا کو سنایا بھی اچانک ہماری ملاقات ہوئی. میں آج وہ پھر سناتا ہوں. انہوں نے یہ جو کلام پڑھا اللہ کرے کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور حرمین کے دروازے ہم پہ کھل جائیں. میں نے دیکھا کہ حضرت اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر تھے. میں بھی وہاں موجود تھا اور پچھلی سیٹ جو ہے وہ پوری مٹھائی سے لدی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ خیر ہے اتنی مٹھائی رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا لوگوں میں بانٹنی ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوا آج یہاں پر آ کے کہ آج میرے اللہ نے مجھے اس خواب کی تعبیر دکھا دی.
میں دعا دیتا ہوں، میں فقیر ہوں، دعا دیتا ہوں اللہ حضرت سے راضی ہو اور اللہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے ان کی برکت سے ہم سب کو۔ اللہ ان قائدین کو سلام سبحان سلامت رہا، سلامت رہا۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کارگزاری لکھتے ہیں تو ہمارے بھائی سعد صاحب کی یہ بات بھی اس کارگزاری میں درج ہو چکی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کے پیش بھی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندوں نے جو مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا، اور جس سے پناہ مانگی میں نے ان کو اس سے پناہ دے دی، سب سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم گمان رکھتے ہیں بہت اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے اور اللہ پاک اپنے شایان شان ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنے شایان شان فضل کا معاملہ فرمائے۔ تو میں 4-5 شعر اس کلام کے بلا رکے پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ ظفر بھائی کے اندر ایک پہاڑ ہے داد کا، دیتے دیتے تھکتے ہی نہیں ماشاءاللہ، اور پھر لیتے لیتے بھی نہیں تھکتے، یہ بھی ہے، دونوں باتیں ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کیا بات ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، حشر میں نکلیں گے میرے آقا، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، سب پکاروں گے مخلوق کے غم خار آئے، سب پکاروں گے غلام جب حشر میں سید الورا کے چلے، غلام جب حشر میں، غلام جب حشر میں، عارف شاب آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ نے ایمان تازہ کر دیا۔ حشر میں غلام جب حشر میں سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں شر اٹھا کے چلے، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے، وہ ان کا فقر کہ سلما کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، جناب آمنہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے، نصیر نصیر
कौन है रसूल ऐसा, अरे जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। गुफ्तगू मीठी हया, आंखों में रोशन चेहरा, रोशन चेहरा, चेहरा कैसा चेहरा। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी आलिम थे, सारी निशानियां याद करके गए कि आखिरी नबी की क्या निशानी होगी, और जब जाके कहते मैंने पहली नजर डाली आका के चेहरे पर, और ये नजर गैर जानिबदाराना नहीं थी, जानिबदाराना नजर थी इम्तिहान के लिए। कहते पहली नजर डाली तो मेरे दिल से आवाज आई कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। इस पे बेशुमार वाकया सुनाए जा सकते हैं, लेकिन अमीन गिलानी क्या कहते हैं, एक मिसरे के अंदर खुलासा निकाला। क्या कहते हैं शाह जी, गुफ्तगू मीठी हया, आंखों में रोशन चेहरा, गुफ्तगू मीठी मेरे आका की, गुफ्तगू मीठी हया, आंखों में रोशन चेहरा, गुफ्तगू रोशन चेहरा, जो भी एक बार मिले तुझसे वो दिल हाराए, जो भी एक बार मिले तुझसे वो दिल हाराए, लेके कुरआन जो हिरा से मेरी सरकार आए, मैं तो कहता हूँ अबू बकर की मेराज थी वो, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ अबू बकर की मेराज थी वो, दोष पर लेके उन्हें जब वो सरे गार आए, दोष पर लेके उन्हें जब वो सरे गार आए, लेके कुरआन जो हिरा से मेरी सरकार आए, ऐ अली सोया तू बिस्तर पे नबी के जिस रात, हिजरत की रात के दो मंजर पहला मैंने बयान कर दिया, दूसरा मंजर क्या था, ऐ अली सोया तू बिस्तर पे नबी के जिस रात, चूमने तेरे कदम ताले बेधाराए, चूमने तेरे कदम ताले बेधाराए, लेके कुरआन जो हिरा से मेरी सरकार आए, ऐ अमी उनका करम है कि दिल उनका ही रहा, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर अमीन गिलानी इस नात के शायर हैं, और वो कहते हैं कि 1953 में जो खत्म नबूवत की तहरीक थी, मैं शेखुपुरा जेल में गिरफ्तार था, तो मेरी वालिदा साहिबा घर से तशरीफ लाई, और ये जो इस वक्त के मारूफ शायर हैं सैयद सलमान गिलानी, ये 1.5 साल की उम्र के अपनी दादी की गोद में गए अपने वालिद से मिलने के लिए, 1.5 साल की उम्र थी इनकी। तो कहते हैं कि मेरी वालिदा घर से कुछ खाने के लिए भी बना के लेके आई, तो जब एक अरसे के बाद हमारा आमना सामना हुआ, तो वालिदा मुझे देखकर आप दीदा हुई, और मैं उनको देख के थोड़ा सा जब टूटने लगा। तो जो दारोगा जेल था उसने एक कागज आगे बढ़ाया और बोला कि अम्मा जान ये माफीनामा है, आप अपने बेटे से कह दें इस माफीनामा पे दस्तखत कर दे, तो मैं आपके बेटे को अभी आपके साथ घर भेज देता हूँ। तो अमीन गिलानी कहता है कि मैं तो डर गया कि वालिदा है कहीं डगमगा न जाए, कहीं बेटे की मोहब्बत रसूल पाक की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए।
لیکن کہتے ہیں میں ابھی الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ میری والدہ نے انہی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ اس جیسے 10 بیٹے ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تومین گیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبت کرنے والی مجھے ماں دی، اور جو محبت کے تقاضوں کو بھی سمجھتی ہے کہ کہاں کون سا تقاضا غالب رکھنا ہے، پیغام کیا دیتے ہیں۔ آخری شعر، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ آخر میں مجھے بہت شدت سے یاد آ رہا ہے اپنا بھائی حافظ ظہیر فاروقی۔ وہ جنوبی پنجاب کے علاقے میں ہم نے جب پروگرام شروع کیا اس سے ایک رات پہلے اس کا جنگ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا بیچارے کا، بڑی شدت سے اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تو ہوگا جس کی آمین عرش تک چلی جائے گی، تو اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے، چاہے یہاں موجود ہیں یا یہاں سے دور ہیں، جو آپ کے تعلق والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، والدین ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، خالہ ہے یا دیگر رشتہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، محلے دار، جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔